آئینی ترمیم بل تھا اس میں یہ تھا کہ جو پہلا چیف جسٹس ہوگا وہ پرائم منسٹر کی ثوابدید سے اپوائنٹ ہوگا. اس کے بعد جو تمام جج صاحبان لگیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پہلی اپوائنٹمنٹس جو ہوں گی وہ صدر پاکستان اس چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کر کے اپوائنٹ کریں گے. تو جو پہلا لاٹ ہوگا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا وہ تو ڈائریکٹلی حکومتی اپوائنٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد کی جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی جب وہ پہلا لاٹ 3 سال بعد جب ریٹائر ہو جائے گا تو اس کے بعد کی جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ وہی اس وقت جو انکمبنٹ 6 چیف جسٹس اور 5 سینئر موسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ممبران ہوں گے وہ ہوں گے اور ساتھ میں اٹارنی جنرل, لا منسٹر, 2 ٹریجری ممبرز. تو پھر جو جوڈیشل کمیشن اس کے بعد بھی جو نئی فریش اپوائنٹمنٹس کرے گی وہ بھی بیسکلی گورنمنٹ کنٹرولڈ یا اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کنٹرولڈ اپوائنٹمنٹس ہوں گی. تو ایک باقاعدہ سلسلہ بنایا جا رہا تھا. اب بات یہ کی جاتی ہے کہ جو حکومتی نمائندوں کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت اوورلی پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہے. تو کیا اس اوور پولیٹیسائزیشن کا حل یہ ہے کہ آپ ایک نئی آئینی عدالت بنا دیں جس میں تمام تر اپوائنٹیز جو ہوں وہ رولنگ پارٹی مقرر کرے؟ اس سے پولیٹیسائزیشن جوڈیشری کی کم ہوگی. دوسری بات آپ نے ذکر کیا کہ واقعی کیسز کی پینڈنسی بہت ہے اور کیسز میں کو ریزالو کرنے میں بہت تاخیر ہوتی ہے. تو اب یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر آپ نے عدالت عظمیٰ کے اوپر ایک سپر عدالت بنا دی ہے, ایک سپریم کورٹ بنا دی ہے, تو ایک نئے لیئر ایڈ کرنے سے کیا مقدمات کی تاخیر میں کمی آئے گی یا وہ مزید تاخیر کا شکار ہوں گے کہ میں پورا اپنا کیس سپریم کورٹ تک آرگیو کروں, سول پوائنٹ پہ میں ہار جاؤں, اس کے بعد میں کہوں اچھا اب میں یہ آئینی نقطہ اٹھا کے اب میں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یہی ڈسپیوٹ میں پرولونگ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ چیزیں اس سے کوئی کیسز کی لوڈ میں ریڈکشن نہیں ہوگی.